السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 19۔ رخسار میری جان ایسی باتیں مت کرو کہ آپ کے بھائی کا دل تڑپے۔ اذہان نے اسے آج پھر سے ٹالنا چاہا، لیکن رخسار کا دل پھر سے دکھا۔ آپ نے مجھے پھر جواب نہیں دیا نا؟ رخسار نے نروٹے پن سے پوچھا۔ اذہان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا، ابھی کچھ بھی ایسا مت سوچو جس سے خود کو تکلیف پہنچے۔ اذہان کے دھیمے لہجے میں کہنے پہ رخسار نے آنکھیں بوند لی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے خود کو قربان کر چکی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ حارث شاہ آج بھی زندہ تھا، لیکن اب وہ اسے مار دینا چاہتی تھی۔ اس کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آیا ایک آندھی طوفان کی طرح اور سب کچھ بہا کے لے گیا۔ کیا یہ سزا تھی؟ وہ ضمیر کی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہ مکافات عمل؟ اس کا دل لرز اٹھا تھا اور ایک جھرجھری لی۔ امامہ اپنے کمرے کے بجائے باہر مہمانوں کی طرف آ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اذہان نے سب سن لیا ہے اور اب وہ موقع دیکھ کے وہ ضرور اس سے سوال جواب کرے گا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ سی گرین میکسی میں اس کی چبھ ہی نرالی تھی۔ تقریباً سبھی مہمانوں کی نظریں اس پہ تھی۔ وہ جو آج حجاب میں تھی لیکن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا حجاب اسے سب میں ہمیشہ الگ اور منفرد رکھتا تھا۔ فیروز کو مبارکباد دینے کے لیے وہ ایک طرف سے راہداری عبور کرتی نقاب کر گئی، جہاں اس نے فیروز کو بلوا کے مبارکباد دی۔ تم خوش ہو مائی ورلڈ؟ فیروز نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ معلوم نہیں بھیا، لیکن اب ڈر لگتا ہے کھونے سے۔ ماما کے لہجے میں ایک درد چھپا تھا۔ کیسا ڈر؟ فیروز پریشان ہوا۔ اپنے مجازی خدا کو کھو دینے کا ڈر۔ ماما نے صاف لفظوں میں فیروز سے کہہ دیا تو وہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے جیتے جی، تو بالکل بھی نہیں۔ اللہ آپ کو ہماری زندگی پہ لگا دے بھائی، ایسی باتیں تو نہ کرے۔ امامہ نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ مائی ورلڈ آپ کی خوشی فیروز حاکم کی خود ہے۔ مائی ورلڈ آپ کی خوشی فیروز حاکم کی خوشی ہے، یاد رکھنا ایک آنسو نہیں نکلے گا آپ کی آنکھوں سے۔ فیروز نے اسے پیار سے گلے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ لیکن آپ کے بہت آنسو نکلنے والے ہیں، وہ آپ کے من ہوا تو کیل محاسو سمیت پوری تیاری سے آنے والی ہے۔ امامہ نے مذاق میں کہا تو فیروز کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ بکھری۔ مجھے بھی ایڈونچرز بہت پسند ہے، یو نو می ویری ویل۔ فیروز نے ایک آنکھ ونک کی تو ماما دھیما سا مسکرائی اور دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ کچھ دیر تک وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ مہمان بھی جا چکے تھے۔ رقیہ پھپھو نے رات وہیں رہنے کا پلان بنایا۔ زوبیہ بھی آ چکی تھی۔ اب دونوں ماں بیٹی سر جوڑے کوئی شیطانی کام کی پلاننگ کر رہی تھی۔ امامہ اندر واپس آ چکی تھی۔ فرحت بیگم کی پاس جا بیٹھی۔ ارے بہو، بہت تھکن سی ہو گئی ہوگی، ذرا چائے تو پلا دو۔ رقیہ پھپھو نے امامہ کو دیکھ کے اپنا گیم سٹارٹ کیا۔ امامہ مسکراتی ہوئے اٹھی۔ ماں بیٹا گل سے کہیے وہ سب کے لیے بنا دے گی۔ فرحت بیگم نے امامہ کو اٹھ کے جاتے ہوئے ہدایت کی تو وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ گل سے جائے گا کہہ کے وہ واپس مڑی کہ بیچ رستے میں اذہان خان زادے نے اسے جا لیا۔ امامہ کی سانسیں رکی، اسے دیکھتے اپنی جگہ پہ ٹھہر سی گئی۔ اذہان نے اس کی کلائی تھامی اور اپنے کمرے کی جانب لے بڑھا۔ امامہ کو سمجھ تو لگ گئی تھی، لیکن اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، کوئی بہانہ، کوئی دلیل۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ کمرے میں اسے لے جا کے دروازہ لاک کرتا وہ ماما کی جانب جارحانہ انداز میں دیکھتا پیش قدمی کرنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی میری بہن سے؟ بولو۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ ہم صرف ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ امامہ منمنائی۔ کون سی باتوں کا جواب دے رہی تھی؟ ہاں، جس میں اسے معاف نہیں کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، بتاؤ مجھے۔ وہ جو قدم قدم پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اذہان کے غصے سے گھبرا کے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے جواب چاہیے۔ اذہان نے اس کی کلائی پکڑ کے دبوچی۔ چھوڑیں ہمارا ہاتھ۔ آپ کا کچھ بھی جاننے کا دل ہے تو جا کے اپنی بہن سے پوچھیں، ورنہ مکافات عمل تو ہے ہی، خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ماما بھی غصے میں تیز لہجے میں بولی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آج میری بہن سے دور رہو۔ اگر اس کی خوشیوں کے بیچ آپ آئیں تو یاد رکھیے گا، جان سے مارنے میں بھی گریز نہیں کروں گا۔ سخت لہجے میں کہتا وہ پلٹا۔ اسی بہانے ہی صحیح آپ ہمیں چھوڑیں گے تو صحیح۔ اور ماما نے دل فریز انداز میں کہتا اذہان خان زادہ کے جاتے قدم روکے، گردن موڑ کر اس عشق کے دیوی کو دیکھا جو اوپر سے نیچے تک عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط تو نہیں، نظروں سے گرنے کے بعد انسان ویسے ہی مر جاتا ہے۔ اذہان نے بنا اس کی جانب دیکھے کہتے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ یہ تو وقت طے کرے گا اذہان خان زادہ کہ کون کس کی نظروں میں گرتا ہے۔ امامہ نے دل ہی دل میں اذہان خان زادہ کو جواب دیا۔ مہندی کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی۔ مہندی کی ڈریس میں رخسار سوگوار سا روپ لیے سبھی کے دلوں میں اپنی چپ بنا رہی تھی۔ فرد بیگم صبح سے کافی دفعہ صدقہ دے چکی تھی، انہیں ابھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی نظر نہ لگ جائے۔ فیض صاحب اور شاہویز صاحب نے تمام کل کے انتظامات بھی اذہان کے سر پہ ڈال دیے تھے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ شی از لوکنگ ٹو مچ گارجیس۔ تعریف کے چھوٹے موٹے جملے سنتی رخسار سر جھکا لیتی۔
اچانک سے کوئی کزن ان کا اندر آ گیا ہے۔ رخسار ہاؤ آر یو سیدھا اندر گھس گیا۔ امامہ نے فوراً رخ پھیرتے اپنے حجاب سے ہی نقاب کر لیا۔ می فائن، تم کب آئے؟ رخسار بھی مسکرائی۔ بس جب تم نے دیکھا، ویسے لندن سے 2 دن پہلے ہی لوٹا ہوں، برجس سے جواب آیا۔ اچانک سے ہی شادی رکھ لی تم نے، پتہ بھی نہیں چلا، اس نے گلہ کیا۔ رخسار بس مسکرا ہی سکی۔ ان سے نہیں ملو گی مس حجابن؟ اس نے اشتیاق سے امامہ کو دیکھتے رخسار سے کہا۔ یہ خان بھائی کی بیوی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رخسار کو ادب کے دائرے میں رہ کے تعارف کروانا پڑا۔ واؤ، زوبی نے کب سے حجاب کرنا شروع کر دیا؟ شاید وہ اذان کی منگنی سے واقف تھا۔ یہ زوبیہ نہیں، رخسار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب حجاب میں ہے محترمہ، دیدار کرائے تو پتہ چلے کہ کون ہے۔ امامہ جو وہاں سے نکلنے لگی تھی، اس کے بے باک انداز میں کہیں بات پہ رکی اور واپس مڑی۔ السلام علیکم، ہمارا نام مسز امامہ اذہان خان زادہ ہے اور اس ہم مینشن کی بہو ہیں، رخسار کی بھابھی۔ اتنا تعارف بہت ہے آپ باہر والوں کے لیے۔ اچھے سے اسے لفظوں کی مار دیتی وہ رخ پھیر گئی۔ او ہلو ایکسکیوز می، باہر والا کون؟ رخسار بتاؤ اس سے کون ہوں میں؟ میرا مرتبہ یہاں کے بیٹے جتنا ہی سمجھیے آپ۔ وہ تھوڑا ناگواری اور بدتمیزی کر گیا۔ یو ایکسکیوز، بیٹے جتنا رتبہ ہو سکتا ہے لیکن بیٹے نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ امامہ بھی ناگواری سے بولی۔ اف کتنی بدتمیز ہے یہ، مجھے تو کیا، یہ تو خود کو۔ برہان نے منہ بنا کے رخسار سے شکایت لگانے والے انداز میں کہا۔ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، امامہ نے غصہ بھری آواز سے کہا۔ تو وہاں موجود کچھ خواتین بھی متوجہ ہو گئی۔ کیوں، کیا کہہ دیا میں نے جو اتنی آگ لگ گئی؟ وہ بھی اب صحیح میں بدتمیزی کرنے لگا۔ برہان، امامہ کے بجائے خان کی رعبدار آواز پہ وہ سب کی طرف مڑے، جبکہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں امامہ کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ خان بھائی، یہ رخسار کو مبارکباد دینے آیا تھا، لیکن یہ اشارہ امامہ کی طرف تھا۔ دے دی مبارکباد؟ اذہان نے اس کی بات کاٹی۔ لہجے میں سختی تھی۔ ہاں، لیکن پھر بھی کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے۔ باہر چلو۔ خان نے اسے باہر کا رستہ دکھایا۔ برہان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن خان کے آگے کسی کی چلتی کب تھی؟ مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ باہر نکل گیا۔ امامہ نے مڑ کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو بنا اس کی جانب دیکھے خود بھی باہر نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے لال ڈورے وہ دیکھ چکی تھی۔ فیروز خان دولہا بنا ہوا ایک الگ ہی روپ پہ تھا۔ اسے جو دیکھتا نظر اتارنے بنا نہ رہتا۔ زرقا تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی اور آنسو الگ آ رہے تھے۔ وہ فیروز کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور وہ بھی زرقا کو بہت عزت بخشتا تھا۔ امامہ چاہ کی بھی بارات کے ساتھ نہ آ سکی۔ وہ استقبالیوں سے شامل تھی اور خان نے سختی سے اسے منع کیا تھا کہ وہاں جانے سے، ہاں شادی کے ختم ہو جانے کے بعد وہ جا سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی تھی، جبکہ دل بہت اداس ہوا۔ اذان خان کو وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ بارات کا استقبال بہت زبردست طریقے سے ہوا۔ مہندی کا فنکشن تو مینشن میں ہی ہوا، لیکن آج بارات کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے بینکوٹ میں تھا۔ اذان خان زادہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، آج صرف رخصتی تھی۔ آج بھی خواتین اور مرد کے بیٹھنے کا الگ انتظام تھا، کچھ زیادہ ہی سختی تھی۔ خوبصورت سی وائٹ کلر کی میکسی پہنے امامہ آج کوہ کاف سے اتری کوئی پری گمان ہو رہی تھی۔ اس پہ خوبصورت حجاب وہ معصومیت میں غضب ڈھا رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف اذہان آج وائٹ شلوار قمیض اور براؤن واسکٹ پہنے شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ سنے ایک دوسرے کے لیے سورج چاند کی طرح تھے۔ ایک بار بھی دونوں نے ایک دوسرے کو جی بھر کے نہ دیکھا، کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ رخسار گھونگھٹ نکالے دھیرے دھیرے چلتی کزن اور بہنوں کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ فیروز کی نگاہ اٹھی، لیکن گھونگھٹ کو دیکھ فیروز زیر لب مسکرایا تھا۔ یہ فیروز کی خواہش تھی کہ رخسار گھونگھٹ میں آئے۔ رخسار کو فیروز کے ساتھ جا کے بٹھایا گیا۔ رخسار فاصلہ رکھتے بیٹھی تھی، جسے فیروز نے اچھے سے محسوس کر لیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ موقع غنیمت دیکھتے بالآخر عرفان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اسے امامہ کو اپنا بنانا تھا، چاہے کچھ بھی کر کے، کسی بھی حد تک جا کے۔ وہیں جہاں امامہ کے لیے عرفان پہنچا تھا تو دوسری طرف راکی بھی وہاں دھمکا تھا، جو امامہ اور عمل کے تو جانی دشمن ہی تھا، لیکن رخسار کا قریبی دوست تھا، اس کے گروپ کا دوست راکی۔ ہاں وہی گروپ تھا، رخسار، بنیش، سمیرا اور اسد اور راکی، جنہوں نے امامہ اور عمل کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج وہاں سب اکٹھا تو ہو گئے، لیکن ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، یہ الگ الگ۔ یہ تو وقت ہی طے کرنا تھا کون کیا کرنے والا تھا۔ عرفان نظر بچاتا اندر خواتین والی سائڈ پہ پہنچ گیا۔ حجاب میں اسے دور سے امامہ نظر آ گئی، جسے دیکھ وہ ایک پل کو سٹل ہو گیا۔ آج پہلی بار وہ اسے بغیر نقاب کے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوآشہ حسن دیکھ وہ میمرائز ہوا اور ارد گرد ہوش کھو بیٹھا۔ عرفان! اس سے پہلے کہ عرفان امامہ تک پہنچ پاتا، شہروز کی آواز پہ وہ رکا اور پلٹا تھا۔ شہروز کے سامنے دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ کیا ہوا؟ عرفان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟
شیروز نے قریب آتے ہی تندہی آواز میں پوچھا، جبکہ اندر خواتین پہ اس کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ اماں سے بات کرنی تھی کچھ۔ عرفان نے بہانہ گھڑا، کیا بات؟ شیروز بھی بات کی کھال اتارنے کا فن جانتا تھا۔ وہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہی۔ عرفان نے سوچ سمجھ کے جواب دیا، گھر جا کے پوچھ لینا، یہاں اندر بہت سی خواتین ہیں، اگر زیادہ خراب ہوگی تو عمل بتا دے گی، وہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ شیروز نے تفصیلاً جواب دیا، جی۔ وہ منہ بگاڑتا باہر نکل گیا، جبکہ شیروز اپنا غصہ کنٹرول کرتا خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ رخسار کو تھامتا اذہان خان آگے بڑھا کہ اسی لمحے اذہان پرویز خان زادہ، میڈیا کی پاورفل ہستی مرینا زیدی اس وقت وہاں موجود تھی۔ اذہان کے سب نے مڑ کر آنے والی ہستی کو دیکھا، جس کے ساتھ کیمرہ مین بھی تھا، جبکہ اس کے چہرے پہ ایک طنزیہ چمک تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی رخصتی کی؟ ہمارے کچھ سوالوں کے تو جواب دے دے۔ وہ بڑے انداز سے چلتی بالوں کو جھٹکا دیتی آگے بڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ اندر کیسے آئے آپ؟ گارڈ، سیکیورٹی، اذہان دبے دبے لہجے میں چلایا، جبکہ سب طرف چیما گوئیاں شروع ہو گئی۔ ارے ایسا سلوک مہمانوں کے ساتھ؟ مرینا نے مصنوعی انداز میں افسوس کا اظہار کیا۔ اچھا چھوڑیں ان سب باتوں کو، یہ بتائیں کہ آپ کی بہن پچھلے دنوں کہاں تھی جب آپ کی شادی ہوئی؟ اس کے سوال پہ جہاں اذہان کے ماتھے کی تیوری چڑھی ہوئی رخسار کا دل دھڑکا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مرینا زیدی کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ کتنی شاطر دماغ تھی، کسی سے ڈھکا چھپانا تھا۔ اپنے چینل کو اونچی اڑان پہنچانے والی وہ سچ جھوٹ مکس کر کے ہر خبر کو مسالہ لگا کر پیش کرتی اور اذہان کا انٹرویو لینا چاہتی تھی۔ بہت بار کوشش کر چکی تھی، اس پہ دل و جان سے فدا تھی، لیکن اذہان نے کبھی اسے بھاؤ تک نہ دیا اور نہ ہی کبھی اس کی کال اٹینڈ کی، اور انٹرویو کے لیے تو حامی بھری۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اذہان خانزادے کی فیملی کا کوئی کمزور پہلو تلاش کرنے میں جٹی رہتی تھی، اور اس میں وہ آج کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ لیکن اذہان کو کتنا نیچا دکھا سکتی تھی، یہ سب نے دیکھنا تھا۔ آپ کی بہن کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ مرینا کا چپتا سوال وہاں موجود سب کو بری طرح غصہ دلا گیا۔ لڑکی، زبان سنبھال کے بات کرو، تم خان کی بہن کے بارے میں بات کر رہی ہو، سوچ سمجھ کے بولو۔ اذہان خان زادہ کی اتنی اونچی آواز پہ در و دیوار کانپ اٹھے کہ ایک پل کو مرینا بھی کانپی۔ دوسری طرف رخسار کو لگا کہ در و دیوار اس کے اوپر آ گرے۔ اس کا پردہ آج فاش ہونے جا رہا تھا، اور فیروز کو پتہ چلتا تو وہ پورے 12 دن گھر سے دور کسی غیر شخص کے ساتھ تھی، اکیلی، تو کیا ہوگا؟ رخسار کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے پاس کھڑے فیروز کا بازو تھاما، وہ جو بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ رخسار کا اسے چھونا ایک دم سے اسے ٹھنڈا کر گیا۔ وہ لڑکی گھبرا رہی تھی، ہاں اسے گھبرانا چاہیے تھا۔ چلیں میں اپنے الفاظ کو بدل دیتی ہوں، یہ بتائی کہ آپ کی بہن یونیورسٹی سے غائب ہوئی تھی تو کہاں گئی تھی؟ اب کی بار لہجہ بھی بھرپور تنزن تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ سوال کرنے والی؟ اذہان خان زادہ غصے سے اسے اسٹیج سے نیچے اتارتا اس کی جانب بڑھا اور اس کے کیمرہ مین کو دھکا دیا۔ سیکیورٹی بھی حرکت میں آئی اور مرینا کو اس کا کیمرہ مین سمیت دھکے دے کے باہر نکالنے لگا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لے اذہان خان زادہ، لیکن یہ سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ آپ کی بہن کڈنیپ ہوئی تھی، اور کتنے دن وہ گھر سے باہر تھی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اور پھر اچانک کڈنیپرز نے اسے چھوڑ دیا بنا کچھ کہے۔ آپ کو کیا لگتا ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکالیں گے تو ہمیں چپ کروا لیں گے؟ حقیقت نہیں چھپنے والی، سنا آپ نے؟ وہ چلاتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ پہ اذہان خان زادہ نے سختی سے مٹھیاں بیچی تھی اور خود پہ قابو رکھا، اور وہ اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا کہ بیچ کی راہ میں امامہ نے اس کا بازو پکڑ کے روک لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھا جس میں التجا تھی خاموش رہنے کی۔ اذہان نے اس کا بازو پکڑ کے جھٹکا دے کے دور کرنا چاہا، لیکن امامہ اس کے سامنے آ گئی۔ پلیز رخسار کی خاطر رک جائیں۔ امامہ نے اسے رخسار کا واسطہ دیا۔ وہ امامہ کا بازو سختی سے دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگا، جبکہ امامہ کی کلائی پہ اس کی گرفت انتہائی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ مرینا اور کیمرہ مین کو باہر پھینکوا دیا گیا تھا۔ اذہان خان زادہ نے امامہ کی آنکھوں سے اپنی نظریں ہٹائی اور گہرا سانس خارج کیا اور واپس اسٹیج کی جانب بڑھا۔ اس نے امامہ کا مان رکھا تھا، ہاں اس نے امامہ کی بات مان لی تھی۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کسی دشمن کی سازش ہی ہوگی کہ اذہان کو بدنام کرنے کی، اور اس وقت وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اذہان غصے میں کچھ کرے اور وہ اسے مرچ مسالہ لگا کے نیوز چینل کی ریٹنگ بڑھائے، جبکہ اس وقت رخسار کی رخصتی زیادہ امپورٹنٹ تھی، جو وہاں اسٹیج پہ کسی بھائی کی عزت بنی کھڑی تھی، اس کے بھائی کی عزت بنی کھڑی تھی۔ اذہان نے گھونگھٹ سے ہی رخسار کا ماتھا چوما اور اسے تسلی کروائی۔ فیروز کی طرف بہت مان سے دیکھا تو فیروز نے گہرا سانس خارج کرتے آگے بڑھ کے اذہان کو گلے سے لگایا۔ سبھی ان دونوں کے یوں گلے ملنے سے حیران تو ہوئے، لیکن خاموش رہے۔ ان کے بیچ کیا راستہ یہ وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ پرویز اب آگے بڑھے اور بیٹی کو رخصت کرنے لگے۔ رخسار سہج سہج کے ایک ایک قدم آ رکھتی بار بار لڑکھڑائی تھی۔ سب باری باری اس سے مل رہے تھے اور اس کی رخصتی پہ اشک بار تھے۔ ہر بار اذہان نے اسے تھاما،
گھونگھٹ ہی میں وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی جو اذہان بھی جانتا تھا اور فیروز بھی۔ امامہ تم نہیں چلو گی؟ امل نے اسے سوال کیا۔ امامہ نے ایک نظر اذہان پہ ڈالی جو رخسار کو فیروز کے ساتھ گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ نہیں، کل آئے گی اپنے بھائی کے ولیمے پہ۔ امل ایک بات کہیں؟ امامہ نے بہت مان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کہو۔ امل ہمتاً گوش ہوئی۔ رخسار کو معاف کر دینا چاہیے، نہ جانے کس احساس کے تحت کہتے ہوئے امامہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ امل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا تم واقعی سب بھول؟ امل کو حیرت ہوئی۔ امامہ نے فیروز کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ اپنے بھائی کی خاطر۔ ہی از مائی ہول ورلڈ فار می۔ فیروز کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی۔ وہ نقاب میں بھی مسکرا رہی تھی۔ فیروز جان گیا تھا کہ دلگیر مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا اس کی جانب بڑھا۔ چلنا نہیں؟ اسے گلے سے لگاتے وہ بہت خوشگوار انداز میں بولا۔ کل آئیں گے جب آپ ہمارا اچھے سے استقبال کریں گے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ اماموں سے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ انشاءاللہ انتظار کریں گے اپنی جان کا۔ فیروز نے اسے خود سے لگاتے اس کا سر پہ بوسہ دیا۔ اجازت ہے؟ بہت محبت سے پوچھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ امل جا چکی تھی۔ زرکا بھابھی سے بہروز بھائی سب وہ مل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف امل کا دل بہت سخت خوف کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی فیروز اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، جبکہ اب تو اس کی کڈنیپ ہونے کی بات بھی منظر عام پہ آ گئی تھی۔ فیروز کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شیروز نے گاڑی روڈ پہ ڈال دی، جبکہ پیچھے رخسار کے ساتھ امل بیٹھی تھی۔ دل تو نہیں تھا اس رخسار کے ساتھ بیٹھنے کا، لیکن امامہ کے سمجھانے پہ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ شیروز نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وہ امل کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر رہا تھا۔ بروز حاکم بما فیملی پرویز خان اور اس کی فیملی سے ملتا اجازت لیتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ باری باری رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ امامہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھی اپنی شال لیتے وہ برائڈل روم سے نکلی۔ وہ اور کوئی نہیں تھا، تقریباً سبھی جا چکے تھے کہ اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا۔ امامہ ایک دم سہم گئی۔ اپنے سامنے عرفان کو دیکھ کر امامہ کے اوسان خطا ہوئے۔ عرفان بھائی آپ؟ امامہ نے خود کو قابو کرتے خود اعتمادی سے کہا۔ ہاں میں، کیوں؟ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا جب میں نے کہا تھا کہ تم میری ہو، پھر کیوں کسی اور سے شادی؟ بولو، جواب دو۔ عرفان پاگلوں کی طرف سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرف سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کا ہاتھ تھامنے کی غلطی کرتا، امامہ نے اسے ایک زور کا تھپڑ رسید کیا۔ اندر آتے اذہان خانزادے نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خبردار، جو میں چھونے کی بھی غلطی کی تو منہ توڑ دیں گے ہم آپ کا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ عرفان کو سلگا ہی گئی تھی۔ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم نے؟ مجھ پہ؟ میں تم سے محبت کرتا اور تم نے مجھے؟ عرفان اب کی بار غصے سے سخت پاگل ہونے کا تھا۔ ایک پل کو تو امامہ خوفزدہ ہوئی۔ آپ کی بہتری اسی میں عرفان بھائی کہ ہم سے دور رہے، ورنہ بھیا کی آپ کی شکایت لگا دیں گے اور پھر وہ جو آپ کا حال کریں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ امامہ نے اسے ڈرانا دھمکانا چاہا۔ مجھے ڈراؤ مت اپنے بھائی کے، پیار کرتا ہوں تجھ سے، تیری شادی باہر کردی خاندان سے میں نے نظر نہ آیا۔ عرفان کے اندر نفرت بول رہی تھی۔ امامہ نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، صرف پھپھو کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ کیا کرے گی تو؟ اب کی بار وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اذہان کے بیچ میں دیوار بننے سے وہ وہیں ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس کا غصے سے لال بھونکا چہرہ دیکھ وہ ایک پل کو تو سہما۔ اذہان خانزادہ نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ لگایا کہ وہ دور جا گرا۔ اماں منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ اذہان نے پھر اتنے پہ نہ رکا، بلکہ یقے بعد دیگر مکے اس پہ برسائے۔ وہ پہلے سے ہی سخت غصے میں تھا، اسے تو اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل گیا۔ عرفان نے کافی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، خود کو بچانے کے چکر میں ایک مکہ اور بھی برسا گیا، لیکن اذہان خانزادہ نے اس کی حالت ہی بگاڑ کے رکھ دی۔ پلیز چھوڑ دینے۔ امامہ ارد گرد دیکھتی اذہان کے پاس پہنچی۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا، شاید سب جا چکے تھے، اور اذہان اسے ہی لینے اندر آیا تھا کہ عرفان کے ہوش ٹھکانے لگا۔ اسے ادموا کرتے وہ اٹھا۔ اذہان نے خونخوار نظروں سے امامہ کو دیکھا۔ امامہ کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آج کے ایپیسوڈ تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔